کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، اس کا ایک نایاب عمل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یا بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے۔ یہ بھی روحوں کو بلانے کا، یعنی کہ اپنے عزیز و قریب سے ملنے کا عمل ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، جب آپ قبرستان جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سلام کریں گے، سلام کر کے فاتحہ پڑھیں گے اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب آتے ہوں گے رستے میں آپ نے یا روح ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ورد کرنا ہے، یا روح ہوں یا روح ہوں۔ پھر آپ نے کچھ دیر، جب آپ کا آدھا رستہ رہ جائے گا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے یا سلام قول من رب رحیم۔ لاتعداد مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ گھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ گھر آنے کے بعد آپ نے جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ صرف اور صرف یا قدوس پڑھ کر آپ آرام سے پاک صاف بستر پہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ لیٹ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بس آپ یا قدوسوں کا ذکر کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ آخر میں جب جیسے ہی آپ کو نیند آئے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی جن سے بھی آپ نے ملنا تھا یا جس مقصد کے لیے آپ نے قبرستان میں جا کے دعا کی تھی تو وہ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے جو بھی آپ کے عزیز و قریب تھے وہ آپ سے مل لیں۔ تو پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے، یا قدوسوں کا ورد کرتے کرتے پھر اللہ پاک سے دعا کریں اور پھر آرام سے سو جائیں۔ جب تک آپ یا قدوسوں کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو جیسے ہی آپ سوئیں گے تو جس سے بھی آپ مطلب کہ آپ نے ملاقات کرنی تھی اپنے عزیز و قریب سے جو وفات مطلب کہ ڈال چکے ہیں یا چلے گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان سے ملاقات کرنے کا یہ بہت ہی نایاب عمل ہے، جس کے بغیر دنیا آپ کو بے رنگ لگے، بے رونق لگے، ٹھیک ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیجیے گا ورنہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ صرف آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے عزیز و رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی دوست، والدین، یا کوئی آپ کے بہت قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے یہ عمل، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، بلا اجازت کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن پہلے آپ قبرستان جا کر فاتحہ ضرور پڑھیں گے جہاں پر وہ مدفین ہے۔ اگر وہ بہت دور دفن آئے ہوئے ہیں یا دفن کیے ہوئے مدفین ہیں تو پھر آپ ایسا کیجیے گا خیال میں، ٹھیک ہے؟ ان کا ذہن میں خیال رکھیے گا اور کسی بھی قبرستان میں جا کر آپ ان کو، قبرستان والوں کو دعا دیجیے گا، ان کے پر فاتحہ پڑھیے گا، یا اہل القبور یا السلام علیکم، جو بھی آپ کو مناسب لگے تو آپ کہہ کر ان کو فاتحہ ضرور پڑھ کر بخشوائیے گا تاکہ اس کا ثواب ان تمام قبرستان والوں کو ملے۔ تو بس یہ چھوٹا سا ایک نایاب عمل، بہت ہی پیارا، بہت ہی باکمال ہے، اپنے عزیزوں سے، اپنے پیاروں سے ملنے کا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ لازماً جو سا یہ عمل ہے آپ کیجئے گا، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کو اللہ پاک دیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انبیاء کی دنیا میں آپ کو کامیاب کرے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میرے جتنا بھی علم ہے میں نے آپ تک پہنچایا۔ اب آپ کا آگے آپ کا مقصد ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا اب مقصد ہے میرے علم کو آگے پہنچانا۔ میں نے آپ تک پہنچایا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے علم کو آگے پھیلائیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبرز، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے روحانی قوتوں کے عمل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف ہوں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ جیسے میں نے